ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک افغانستان دوست، پاکستان دوست افغانستان بنائیں۔ ہم نے روس کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ پھر بھی ہم نے ان کو کچھ رعایتیں ضرور دی تھیں۔ آج سارا ملبہ ہم ان پہ ڈال رہے ہیں۔ ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی مسلح گروہ جو یہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے آپ بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں۔ منگوے کا سی پیک عمران خان بند کڑے دا او بند کڑے ہو آیا دوی بیا سی وہ خخت ہی خدا پدید وہ کالو کے پدی وقت کے ہم سی پیک کل بھی بند تھا، تو سی پیک آج بھی بند ہے۔ تو مدرسوں کی رجسٹریشن کل بھی نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہے۔ تو شریعت کے خلاف قوانین اس وقت بھی بنتے تھے تو آج بھی بنتے ہیں۔ تو جرنیل کے مراعات اور ایکسٹینشن کے قانون اس وقت بھی بنتے تھے تو جرنیلوں کے مراعات اور ان کے قانون آج بھی بن رہے ہیں۔ تو پھر پالیسی کا تو تسلسل ہو گیا نا۔ منہ خو غزا سره دشمنی نه وه، منہ خو د هغه پالیسۍ سره اختلاف دی، او چې ته هغه پالیسۍ ته تسلسل ورکې نو بیا به تا سره هم زموږ جنګ وي۔ ہماری جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ اگر تم پچھلی حکومت کے پالیسیوں کو تسلسل دو گے تو اگر ہم نے وہاں تحریک چلائی تھی تو ہم یہاں بھی تحریک چلائیں گے۔ تمہاری افغان پالیسی ناکام پالیسی ہے۔ 78 سال گزر گئے، ایک مستحکم پاکستان 78 سال کے بعد افغانستان کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک افغانستان دوست، پاکستان دوست افغانستان بنائیں۔ ہم نے روس کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ پھر بھی ہم نے ان کو کچھ رعایتیں ضرور دی تھیں۔ آج سارا ملبہ ہم ان پہ ڈال رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں کمزوریاں نہیں، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی ساری شکایتیں غلط ہوں گی، لیکن آپ سفارتکاری کے ذریعے سے ملک کو اپنے قریب کیوں نہیں لا سکے؟ تمہاری سفارتکاری کیوں ناکام ہے؟ میں نے ایک دورہ کیا تھا 1 ہفتے کا، علماء کرام میرے ساتھ تھے، شیخ ادریس صاحب میرے ساتھ تھے۔ 1 ہفتے میں ہم پورا ایجنڈا مکمل کر کے واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ وہ ہمارا بنا بنایا کام تم سے بگڑ گیا، تم اس کو بھی نہیں چلا سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہے۔ بھائی تم صرف جنگ جانتے ہو، ساری پالیسیاں، سارے سوچ، ساری تدبیریں جنگ کے لیے ہیں، اور اب بھی یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی مسلح گروہ جو یہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے آپ بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں۔ مسلح گروہ بھی جنگ بند کرے، افغانستان بھی اس حوالے سے تعاون کرے، پاکستان بھی اس حوالے سے پیش رفت کرے، انشاءاللہ قومیں دوستی چاہتی ہیں۔ ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں۔ وہاں سے فائرنگ ہوگی تو وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، یہاں سے فائرنگ ہوگی تو بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔
وہ بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جائیں گے اور تم بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جاؤ گے. یہ کون سی اسلامی برادری ہے؟ اسلامی امت اور جسد واحد ہے، اور ہم اسلامی امت کو تقسیم کر رہے ہیں. تو میں تو آج کی اس جلسے سے دونوں ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں. دشمنی کی طرف جانے کی بجائے ایک مضبوط برادرانہ تعلقات اور مستحکم تعلقات کی طرف جانا چاہیے. جو پاکستان کے حصوں میں مسلح کارروائیاں کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان کارروائیوں کے حق میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کی جو ظاہری سبب ہے، جو بیان کی جاتی ہے، وہ پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا خدا کا خوف کریں. ہمیں ایک برادر افغانستان چاہیے اور آپ اس میں رکاوٹ ہیں. افغانستان کی حکومت کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. میرے پاس ہمارے پشتونخوا کے بارڈر کے تاجر آئے تھے. 8-8 10-10 کلومیٹر تک ٹرکیں کھڑی ہیں. ہمارا مال ادھر نہیں جا سکتا، ان کا مال ادھر نہیں جا سکتا، اور اس پہ تازہ پھل اور ترکاریاں ہیں جو گل رہی ہیں، تباہ ہو گئی. ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے تعلقات کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں. کیوں آخر؟ تو اس حوالے سے ہم اپنے ملک میں بھی انسانی حقوق کی جنگ لڑیں گے، انصاف کی جنگ لڑیں گے، شریعت کی بات کریں گے. اور میں حیران اس بات پر ہوں، وہاں امریکہ میں کوئی ایک بندہ ہے جو غالباً افغانی ہے، اور اس نے وہاں امریکہ میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. اور خبریں یہ ہے کہ یہ بندہ امریکہ کے CIA کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، یہ ان کا ملازم رہا ہے. اب ملازم افغانی ہو اور ہو CIA کا، اور امریکہ میں کارروائی کر لے تو اپنی ناکامی کا اعتراف کرو نا. ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ یہ افغانستان بہت بری جگہ ہے، اس لیے کہ امریکہ میں 2 آدمی مر گئے. وہ کمبخت امریکہ میں تمہارے بندے نے تمہیں مارا ہے، 2 آدمیوں کو مارا ہے، اس کے بدلے میں افغانستان جہنم ہے، افغانستان یہ ہے وہ ہے. یہ جو فلسطین اور غزہ میں ہوا اور تمہارے تعاون سے ہوا اور اسرائیل نے کیا، 70,000 سے زیادہ فلسطینی کو 1 سال 2 سال کے اندر شہید کر دیا گیا. 1.5-2 لاکھ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، 1.5-2 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ان سارے مظالم کے پشت پر امریکہ ہے. اسرائیل کو شاباش دے رہے ہو فلسطینیوں کے قتل پر، اور اپنے 2 آدمیوں کے مرنے پر افغانستان کو جہنم کہہ رہے ہو. کچھ تو شرم آنی چاہیے. انسانی حقوق کو پامال کیا. اور ہمارا حکمران کیا کر رہا ہے پتہ ہے؟ جس نے 1 لاکھ کے قریب بچوں، خواتین، عام شہریوں کو شہید کیا، 1.5-2 لاکھ بے گھر ہو گئے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، دربدر ہو گئے. اور جس ٹرمپ کے ہاتھ سے، جس امریکی قیادت کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، میرا شہباز شریف کہتا ہے کہ اس کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے. یہ ہمارا شہباز ہے بھائی.
جس کی پرواز ہے ثریا تک، ایسا شہباز ہے ہمارا شریف. یہ امن کا نوبل نام، لا حول ولا قوت الا باللہ. نو بیا بدغه وی کنه جی چې اتلسو کارونه کم بنا ابا زنا بالجبر مرتکب هم وي، هغه به جنسي زیادتۍ مرتکب هم وي، او بچای بې جایز او حلالي وي. دا زمون قانون ده. غیر اسلامی قانون نے پاس کر، نه د اسلام لحاظ وساته او د دغه آئین حلف اوچت کړی دا، نه د خپل حلف لحاظ وساته. او باقاعده په قانون لاندې لیکلی دي چې دغه قوانین موږ ولې پاس کوو، اغراض او مقاصد یې لیکلی دي. په هغو کې لیکلی دي چې د دې وجه د اقوام متحده منشور پیروي ده. ته په آئین کې حلف اوچتوې چې زه به د قرآن و سنت پیروي کوم، زه به اسلام پیروي کوم. دا په آئین کې حلف اوچتی ته، او په اسلامي کې قانون پاسوي وي د اقوام متحده د پیروي په بنیاد باندې دا قانون پاس کوم. دغسې خلکو سره مسر ده، او بیا به هم قوم دې خلکو له ووټ ورکوي. انشاءالله مقابله به نه پرېږدو. او که دې جمعیت اعلان وکړه چې راځئ اسلام آباد ته، بیا به څه چل کوي. په خبره ټینګې الله ملشه الله ملشه. دعا وغواړئ. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.